ان کی بہت بڑی کمزوری اور ناکامی اور شکست کا پیشگاما ہوا ہے. رام رام ساتھیوں، ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج ہم بات کریں گے جو ابھی انڈیا نے سندور آپریشن کیا ہے اس پر پاکستان میڈیا کی کیا ریئیکشن ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیے اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. اس میں پاکستانی نیوز چینل کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے آپریشن سندور کے بارے میں. آپ یہ جو ڈرون شرون کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں خوش ہیں، نہیں، لوگ غصے میں ہیں. کچھ بھی لوگ مسلمان بن گئے ہیں، وہ اللہ پر یقین رکھ کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آیا. آج میرے گھر سے 1 کلومیٹر دور ان کا، اور یہ بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ میرا خیال تھا کہ یہ پروپیگنڈے پر زور دیا جاتا ہے. جب یہاں ان کا حملہ ہوا آج صبح 7 بجے کے لگ بھگ، یعنی لاہور میں، میں بات مکمل کر دوں. تو اس کے بعد ہمارے پاس چونکہ میرے گھر سے ساتھ دیا تو مجھے تو پتہ ہے، تو میں کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا احمد شریف اور اس کی ٹیم آیا، یہ کیا کہتے ہیں. تو میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جو اطلاع تھی انہوں نے سرکاری طور پر وہی بات کر دی کہ ہمارے 4 جو ہے نا فوجی وہ زخمی ہوئے ہیں اور کچھ نقصان ہوا ہے. This is what we already know. یعنی یہ بات ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کے مہمان سے میرے 2 سوال ہیں. آج انڈیا نے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے ہیں اور 25 ڈرون تقریباً پاکستان نے مار گرائے ہیں یا وہ خود گر گئے ہیں. یہ دونوں میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس نشریات میں بتائیں گے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوالات ہیں کہ ڈرون اتنے اندر کیسے آ گئے، کون سی ٹیکنالوجی ہے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی اس میں شامل کی گئی ہے اور اسرائیل کھل کے انڈیا کے سپورٹ پہ آ چکا ہے اور اس کے اثرات عرب ممالک میں اور اسلامک ممالک میں کیا ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے. اور دیکھ رہے ہی ہوگا کہ عرب ممالک جو اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اس کا رول انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو سمجھنے کے غزہ ہے شاید، لیکن پاکستان غزہ نہیں ہے. یا پاکستان کے عوام کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان ٹی وی اینکرز کو اور میڈیا کے اوپر جو اینالسٹ آ رہے ہیں اور وہ مسلسل یہ کویسچن کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ابھی تک بہت بڑے اینکرز ہیں بائی دی وے، ان کا بہت تجربہ ہے اور اتنا تجربہ ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی کی اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہے، لیکن وہ پھر بھی صحیح طریقے سے بات عوام کو نہیں بتا رہے. تانے دیے جا رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان نے حملہ کیوں نہیں ہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے حکمت عملی چاہیے اور اس کے لیے ریزیلینس چاہیے. یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ آپ نے ودن سیکنڈ جواب دے دیا اور سیکنڈ ادھر سے جواب آ گیا پھر آ گیا. ٹی وی اینکرز نے اور میڈیا پرسن نے خود جا کے میزائل پہ بیٹھ کے وہاں نہیں گرنا انڈیا کے شہروں میں، جس کی تجاویز دی جا رہی ہے کل سے کہ ممبئی پہ اور دلی پہ اور پتہ نہیں کہاں پہ فوراً حملہ کر دیا جائے. سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے تھوڑا سا قوم کو حوصلہ دیں، صبر دیں، کیونکہ جنگ ہوتی ہے تو پھر لمبی ہوتی ہے، یہ لڑائی نہیں. آپ اور ہم دیکھیں گے اور ہماری فوج ہی بتائے گی کہ ہم نے جواب دے دیا ہے، جیسے اس دن دیا تھا کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ہم جواب دے رہے ہیں، اور اس کے 1 گھنٹے میں پہلے تیاری کی اطلاع آ گئی تھی. بالکل سیدھی سی بات ہے. یہاں پہ تمام لوگ، کوئی خوفزدہ نہیں ہے، کوئی پاکستانی ڈرا ہوا نہیں ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ نہیں آنا. اور میں پھر لوگوں سے کہوں گا کہ جب کوئی حملہ ہو تو وہاں موقع پہ دوبارہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دشمن تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اگر سول ڈیفنس میں ہمیں ضرورت ہے کہیں ہاسپٹل کی کہ وہاں پہ آپ کو بلڈ دینا ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، پینک تو ہے ہی نہیں، لیکن جذبات بھی اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کھلے پھر رہے ہوں کہ جناب آ جاؤ، بھاگ پڑو، چل پڑو. سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دشمن کیا چال چل رہا ہے اور ہمیں بہت احتیاط. پاکستان will respond at its time of choosing, at its mode of choosing. اور ہم رسپونڈ کریں گے. پرائم منسٹر کا خطاب اٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر کہ ہم جو ہمارے شہدا ہیں ان کے لہو کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم بدلہ لیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈیفینس منسٹر، انفارمیشن منسٹر. تو آر اسٹانس از کلیئر. یہ جو اگریشن بھارت نے کی ہے، ہمارا اب قانونی طور پہ جب ہم رسپونڈ کریں گے، اٹ ول ناٹ بی این اگریشن، اٹ ول ناٹ بی این اوفینسو. یہ وہ جواب ہوگا جو بھارت کو ہم نے دے دیا، لیکن اس سے بڑھ کے ہم جواب دیں گے. تو وی آر ریڈی، آر آرمڈ فورسز از کلیئر. ہمارا جو سٹانس ہے اور ڈپلومیٹکلی ڈیفینیٹلی انگیجمنٹ ہے. اور ہمارا موقف وہاں بھی کیا ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ پہلگام کے اوپر وی ور این اوپن بک. ہماری آفر تھی کہ آپ انڈیپینڈنٹ، نیوٹرل، ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرائیں. وی آر اوپن فار اٹ. اس کے باوجود انڈیا نے ڈپلومیٹکلی نہیں انگیج کیا ہمارے پہ. دے اٹیکڈ اس. اور اس کہے گا کہ یہ اس وقت انڈیا کی جو ٹیکٹک ہے، یہ جو ڈرونز بھیج رہا ہے اس طرح کے مختلف علاقوں میں، ملک کے دولورز میں اس نے جو بھیجے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ سنس یو انڈرسٹینڈ دیٹ ٹیکٹک ویری ویل، تو یہ کیا حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟
देखिए कोई शक नहीं है, आई मस्ट बी फेयर टू द वेपन, ये बड़ा साउंड इफेक्टिव और बड़ा लीथल वेपन है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर, लेकिन मैं मुझे हकीकत फेस करनी चाहिए। ये इजराइल का बना हुआ है, ये 40,000 का उड़ता है। दिस इज कॉल्ड मीडियम रेंज ड्रोन, मीडियम रेंज मिसाइल जो कहना चाहते हैं, एक ही होता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंटी जैमिंग रेजिस्ट करता है और ये सप्रेस करता है एनिमी एयर डिफेंस कोर सिस्टम को, सप्रेस करता है मोमेंटरीली। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल होता रहा है, तकरीबन 30 घंटे इसकी फ्लाइट ड्यूरेशन है बिकॉज ऑफ फ्यूल रेंज की वजह से। तो हैविंग सेड दैट, ये स्वॉर्मिंग एक टेक्निक भी होती है जो मैं अभी नहीं वेरीफाई कर सकता कोई यूज करते, व्हिच मींस लेट मी पुट ऑडियंस एट ईज बाय सेइंग कि ये ओवर सैचुरेट करता है। सम टाइम आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप एयर डिफेंस सिस्टम को ओवर सैचुरेट करते हैं। ओवर सैचुरेट का मतलब है फॉर एग्जांपल एक एयर डिफेंस सिस्टम की या एयर डिफेंस सर्विलेंस रेडार्स की एक कैपेसिटी है टू ऑब्जर्व हाउ मेनी कैन दे ट्रैक। ये क्या करते हैं पॉसिबली, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें बताई कि हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है, बुनियादी बात ये थी। पर कुछ दिन पहले उन्होंने बात की थी, उसके बाद ये हमला किया उन्होंने, हमने जवाब दिया। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हम कल भी कर रहे थे कि वो जवाब तो भी रहता था। जो वजीराबाद, इसका वजीराबाद कह लें आप,